اقوام عالم میں پاکستان کی اسلامی قومیت کی بنیاد پر تخلیق ہر ایسے شخص کے لیے سوہان روح اور شدید تکلیف کا باعث ہے جو تاریخ کے اس عظیم معجزے سے نفرت اور بغض رکھتا ہے۔ یہ سیکولر لبرل لوگ اپنی بزدلی اور کم ہمتی کی وجہ سے براہ راست کھل کر اسلام، پیغمبر اسلام یا اسلامی طرز زندگی کے خلاف تو گفتگو نہیں کر پاتے، تو ان کا زور مسلمانوں کو بدنام کرنے میں صرف ہوتا ہے، اور خصوصاً پاکستان کے اسلامی وجود کو مشکوک کرنے کے لیے یہ قائد اعظم محمد علی جناح اور اس کے ساتھیوں کو سیکولر، لبرل اور مغرب زدہ ثابت کرنے کی سر توڑ کوشش کرتے ہیں۔ یہ لوگ کسی طور پر بھی اپنے کردار اور نفرت کے حوالے سے مجلس احرار کے اس رکن مظہر علی اظہر سے مختلف نہیں ہے جس نے قائد اعظم کو کافر اعظم کہا تھا۔ اس شخص نے تو یہ بات صرف جلسے میں ایک نعرے کے طور پر کی تھی، لیکن یہ سیکولر طبقہ قائد اعظم کو عملاً سیکولر، لبرل ثابت کر کے دراصل انہیں عملی طور پر ایک بے عمل مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ ان کا اسلامی تشخص مجروح ہو جائے۔ ان بغض کے ماروں کے دلوں پر پاکستان کی ہر وہ علامت ایک قہر بن کر ٹوٹتی ہے جس کا تھوڑا سا بھی تعلق اسلام یا مسلمانوں کے ساتھ بنتا ہو۔ یہ لوگ شروع دن سے ہی قائد اعظم کی ہر اس تقریر اور اس اقدام پر پردہ ڈالنے اور چھپانے کی کوشش کرتے رہے ہیں جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ قائد اعظم اس ملک میں نفاذ شریعت چاہتے تھے۔ انہی لوگوں کو قائد اعظم نے کراچی بار میں 25 جنوری 1948 کی اپنی تقریر میں شرانگیز پکارا تھا۔ قائد اعظم نے اس تقریر میں اپنی 11 اگست 1947 والی تقریر کے بارے میں پھیلائے جانے والے اس پروپیگنڈے کا جواب دیا تھا کہ وہ سیکولر ریاست چاہتے ہیں۔ انہوں نے اپنی تقریر میں خاص طور پر شرعی قوانین، شریعہ لا کا لفظ استعمال کیا اور کہا کہ شریعت آج بھی ویسے ہی نافذ العمل ہے جیسے 1300 سال پہلے تھی۔ یہ حضرات قائد اعظم کی 1 جولائی 1948 کو اسٹیٹ بینک کی افتتاحی تقریب والی تقریر کا بھی تذکرہ نہیں کرتے جس میں انہوں نے نہ صرف یہ کہ اس ملک کے معاشی نظام کو اسلامی خطوط پر استوار کرنے کی ہدایت کی تھی بلکہ ساتھ ہی مغربی معاشی نظام کو دنیا کے لیے ایک ناسور قرار دیا تھا۔ یہ لوگ قائد اعظم کے اقتدار کے دوران بننے والے واحد محکمے ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن کا کبھی ذکر نہیں کرتے اور نہ ہی اس کے سربراہ علامہ محمد اسد کا تذکرہ کرتے ہیں جنہوں نے اس محکمے کے اغراض و مقاصد میں لکھا تھا کہ اس محکمے کی یہ ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ وہ اس ملک کے معاشی، معاشرتی، تعلیمی اور قانونی نظاموں کا اسلامی ڈھانچہ مرتب کرے۔ ان حضرات نے آج تک قائد اعظم کے دور حکومت میں ریڈیو پاکستان سے اسلامی نظریے اور طرز حکومت پر علامہ محمد اسد کی انگریزی میں 7 تقریروں اور مولانا سید الابوالعلا مودودی کی 6 تقریروں کا بھی ذکر نہیں کیا۔ یہ وہ بددیانت لوگ ہیں جن کے دلوں میں اسلام کے نظریہ حکومت اور طرز معاشرت سے نفرت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، اس لیے وہ پاکستان کی ہر اس علامت کو متنازع بنانے کی کوشش کرتے ہیں جس کا تعلق اسلام یا مسلمان امت کے ساتھ ہو۔ ان کا ایک بہت بڑا اعتراض پاکستان کے قومی ترانے پر یہ ہے کہ یہ قومی زبان اردو میں نہیں بلکہ فارسی میں لکھا گیا ہے۔ یہ اعتراض بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی جاہل اور لا علم شخص انگریزی کی کوئی کتاب پڑھے اور اس میں 29% لاطینی، 29% فرانسیسی، 26% جرمن، 6% یونانی اور 6% متروک زبانوں کے الفاظ دے کر کہے یہ تو انگریزی کی کتاب ہی نہیں۔ قانون کی 99% اصطلاحات لاطینی، یونانی اور فرانسیسی ہیں لیکن سب اسے انگریزی قانون کہتے ہیں۔ لیکن جہالت کا غلبہ اور کم علمی کا اوفریت اس قدر خوفناک ہے جب یہ کسی معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے تو پھر بڑے بڑوں کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تک مفقود کر دیتا ہے۔ اسی جہالت کا اثر ہے کہ ISPR کے تحت بننے والے تازہ ڈرامے صنف آہن میں ایک انسٹرکٹر کیڈٹوں کے علم میں یہ کہہ کر اضافہ کرتا ہے کہ پاکستان کا قومی ترانہ فارسی زبان میں ہے۔ اس طرح کی جہالتوں کا جواب ہمیشہ مرحوم ڈاکٹر صفدر محمود اپنی تحقیق سے دیا کرتے تھے۔ اسی ترانے کے حوالے سے ایک معروف اینکر نے اپنے ٹاک شو میں ایک ایسا قومی ترانہ پیش کیا جسے متعصب ہندو قوم پرست تلوک چند محروم کے بیٹے جگن ناتھ آزاد نے لکھا تھا اور ساتھ یہ دعویٰ بھی کیا کہ اسے قائد اعظم نے لکھوایا تھا۔ اس ترانے کی شاعری اس قدر گھٹیا معیار کی تھی کہ اسے ریڈیو پاکستان کی ردی کی ٹوکری میں ہونا چاہیے تھا، لیکن جاہلوں کو کون روک سکتا ہے۔ ڈاکٹر صفدر محمود نے ریڈیو پاکستان کے تمام آرکائیوز چھانے، وزارتوں میں اس زمانے کی تمام خط و کتابت اور فائلیں دیکھیں اور ثابت کیا کہ ایسے کسی ترانے کا کبھی کوئی وجود نہیں رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے انتقال کے بعد آج اس کتاب کو دیکھ کر روح کو سکون میسر ہوا اور یوں لگا کہ اللہ اس ملک کے اسلامی تشخص کے دفاع کے لیے کوئی نہ کوئی شخصیت ضرور پیدا کرتا رہتا ہے۔ وہ عابد علی بیگ صاحب کی کتاب قومی ترانہ فارسی یا اردو ہے۔ یہ کتاب پاکستان کے سیکولر لبرل جہلاء کے منہ پر ایک زوردار تمانچہ ہے۔ مصنف نے 300 صفحات پر مشتمل اس تحقیق سے ثابت کیا ہے کہ قومی ترانے میں استعمال ہونے والے تمام الفاظ کتنے 100 سالوں سے اردو شاعری اور نثر میں استعمال ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ جس طرح ہر زبان دیگر زبانوں کے ملاپ سے ترقی و ترویج
پاتی ہے، ویسے ہی اردو بھی ہے۔ اردو کے ان الفاظ کا ماخذی زبان کی تحقیق سے بیگ صاحب نے ثابت کیا ہے کہ ترانے کے 40 الفاظ میں سے 24 الفاظ عربی زبان سے اردو میں آئے، 15 فارسی زبان سے اور 1 سنسکرت سے۔ گویا ترانے کے 60% الفاظ عربی میں ہیں، لیکن بزدل سیکولر چونکہ عربی پر یہ الزام لگانے سے ڈرتا ہے، اس نے مشہور کر دیا کہ یہ ترانہ فارسی میں ہے۔ عابد علی بیگ صاحب نے اس کتاب میں تحقیق کا حق ادا کر دیا ہے اور ترانے کے ایک ایک لفظ کا اردو نظم و نثر میں قدیم ترین وجود ڈھونڈا ہے۔ مثلاً ان کے مطابق ترانے کا پہلا لفظ پاک اردو میں پہلی دفعہ 1564 میں حسن شوقی کی دیوان میں ملتا ہے، 1582 میں شاہ برہان الدین جانم کی حمد میں، اس کے بعد 1607 میں وجدی کی شاعری تحفہ عاشقاں میں، 1645 میں صنعتی کے قصہ بے نظیر میں، 1654 کے حاجی محمد نوشہ قادری کے گن شریف میں، اور یوں وہ اس ایک لفظ پاک کا استعمال میر غالب داغ اقبال کی شاعری، یہاں تک نثر میں حالی محمد حسین آزاد اور سعادت حسن منٹو کی تحریروں میں بھی ڈھونڈ لائے ہیں۔ ایسے ہی سرزمین کا لفظ 1810 کی کتاب اخوان صفا میں انہوں نے ڈھونڈ نکالا اور پھر اسے موجودہ دور تک لائے۔ شاد کا لفظ 16ویں صدی سے اردو میں مستعمل چلا آ رہا ہے، بلکہ 1564 کے حسن شوقی کے اس شعر میں تو ترانے کے 2 الفاظ بیک وقت ملتے ہیں۔ عابد علی بیگ صاحب نے ترانے کے ان 40 الفاظ کو نہ صرف اردو ادب کی نظم و نثر کی 400 سالہ تاریخ میں ڈھونڈ نکالا، بلکہ ہندی فلموں کے ناموں میں بھی ان الفاظ کی فہرست مرتب کی ہے، جیسے پاک دامن، نشان، منزل وغیرہ۔ ہندی فلمیں جو دراصل اردو میں ہی ہوتی ہیں، ان کے گیتوں میں اس ترانے کے الفاظ جا بجا ملتے ہیں، جنہیں مختار بیگم، رفیع، لتا، آشا، کشور اور مکیش سے لے کر پاکستان میں نور جہاں اور مہدی حسن نے بھی گایا ہے۔ یہ کتاب ایک حیران کن تحقیق ہے اور ایک ایسی محنت ہے جس نے ایسے تمام لوگوں کے منہ بند کر دیے ہیں جو پاکستان کی اساس کو مشکوک کرنے کے لیے مسلسل دن رات نئے نئے شگوفے چھوڑتے رہتے ہیں۔